نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن القوة لله جميعا. صدق اللہ. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور بہنوں، اولیاء کرام کا اور خالص اللہ کی طرف دعوت دینے والے بزرگوں کا ایک روحانی سبق یاد رکھیے، اسی کو سادہ پیرائے میں عرض کریں. آدمی قوت اور طاقت کے دو لفظ استعمال کرتا ہے. کبھی قوت کہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کبھی طاقت کا لفظ استعمال کرتا ہے. طاقت کے خزانے بے شمار ہیں، مگر جنرل طور پر طاقت کی ایک قسم وہ ہے جس کو آدمی اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے یا اس عنوان سے استعمال ہوتا ہے. جیسے لاٹھی کی طاقت، ہتھوڑے کی طاقت، کبھی پتھر لے کر ضربکاری لگاتا ہے، پتھر کی طاقت. تلوار کی اور چاقو کی طاقت. یہ طاقتیں ہیں جن کو آدمی استعمال کرتا ہے. پستول کی طاقت، گن کی طاقت، بندوق کی طاقت، یہ تمام جو ہے نا طاقتیں کہلاتی ہیں. اور اس میں چھوٹے سے چھوٹا عنوان بھی داخل ہے، کچھ بڑی طاقتوں کی نسبتیں اور تعلقات بھی داخل ہیں. جیسے گیس کی طاقت، دبابوں کی طاقت، فوج کی طاقت، یہ سب طاقتیں ہیں نا. بم کی اور ایٹم بم کی طاقتیں، یہ وہ طاقتیں ہیں. بنیادی طور پر اگر بات یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گے. اصول یاد رکھ لو، یہ سب بنی ہوئی طاقتیں ہیں. ان طاقتوں کو مخلوق کہتے ہیں. یہ وہ طاقت نہیں ہے جس کو خالق کی طاقت کہتے ہیں. یہ بنی ہوئی طاقت ہے.
یہ مصنوعی طاقتیں، سببی طاقتیں، بنی ہوئی طاقتیں، ایسی طاقتوں کو کیا بولتے ہیں؟ مخلوق طاقتیں۔ اس میں ایک حصہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی بناتا ہے، لیکن طاقت کی بہت سی وہ قسمیں ہیں جس کو آدمی نہیں بناتا، لیکن ہے وہ بنی ہوئی طاقتیں۔ جیسے جنات کی طاقت، شیاطین کی طاقتیں ان میں ہوتی ہے، لیکن خدا کی طاقت اور قوت کے زیر اثر رہتی ہے، ذیلی رہتی ہے، ضمنی رہتی ہے، ہنگامی رہتی ہے، عارضی رہتی ہے، مصنوعی رہتی ہے۔ ایسے ہی اور بڑی بڑی طاقتیں ہیں، مگر وہ ہے وہ بنائی ہوئی طاقتیں ہی، جیسے مٹی کی طاقت۔ آپ تو نہیں بنایا زمین، میں نہیں بنایا زمین، مگر ہے طاقت، مٹی کی طاقت ہے، لیکن مٹی کی طاقت اللہ کی طاقت کے تابع ہے۔ پانی کی طاقت ہے، طاقت ضرور، مگر پانی کی طاقت اللہ کی طاقت کے تابع ہے۔ آگ کی طاقت، آگ کی طاقت ہے، لیکن اللہ کی طاقت کے تابع ہے۔ ہوا کی طاقت ہے، لیکن اللہ کی طاقت کے تابع ہے۔ کیا مطلب ہے تابع ہونے کا؟ تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہے اللہ اس سے نفع والا پہلو نکالے اور جب چاہے اللہ اس سے نقصان والا پہلو نکالے۔ مثال کے طور پر زمین ہے، مٹی کی طاقت، زمین کی طاقت پھٹی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قوت کا ذریعہ بنا کر اللہ نے پانی نکالا اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ پانی میں طاقت ہے، لیکن وہ طاقت اللہ کی طاقت کے تابع ہے۔ اللہ نے جب چاہا کہ اس سے نفع ظاہر ہو تو جیسے حضرت اسماعیل کے لیے زمین پھٹی اور برائے آب رسانی، اور قارون کے لیے زمین پھٹی دھسنے کے لیے، ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے، اس کی قسمت کی بدنصیبی پر ٹھپا لگانے کے لیے۔ قارون اور اس کی دولت کو دھسا دیا گیا اسی زمین میں، اس کو بڑا ناز تھا، بڑا غرہ تھا۔ اللہ نے اس کے غرور کو پامال کر دیا اور اس کے ساز و سامان کو بکھیر دیا اور خود اس کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون اور اس کے متعلقات قارون، قوت زمین کی تحت ہے اللہ کے، جب چاہے اللہ اس سے فائدہ ظاہر کرے اور جب چاہے اللہ اس سے نقصان ظاہر کرے۔
دیکھو پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کے لیے پانی نے راستہ دیا اور سیال جامد شکل اختیار کیا. یہ سیلانیت نے سکون کا راستہ اختیار کیا اور وہی پانی جو موسیٰ اور ان کے متبعین کے لیے برائے نجات اور چھٹکارا اور برائے راہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہے، ان کے لیے کامیابی کا راستہ. اور وہی پانی فرعون اور فرعونیوں کے لیے گھرخوابی کا ذریعہ. پانی میں طاقت ہے لیکن وہ طاقت اللہ کی طاقت کے تابع ہے. تابع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنی قوت اور سلطنت اور قوت قاہرہ سے اور اپنی قوت ظاہرہ باہرہ سے جب چاہے جیسا چاہے جس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پانی قوت ہے لیکن تابع قوت خدا، تابع قوت خدا بندی. ایک ہوئی مٹی کی طاقت اور ایک ہوئی پانی کی طاقت اور ایک ہے آگ کی طاقت. آگ کی طاقت اللہ کی طاقت کے تابع ہے. تابع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے آگ اپنا کام کرے نہ کرے تحت حکم الہی اللہ جب جلانا چاہیں گے اس وقت جلے گا اور جب جلانا نہیں چاہیں گے تو نہیں جلے گا. مسئلہ واضح ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نے نہیں جلایا، کیوں؟ اللہ کی مرضی کا مسئلہ ہے. حضرت دانیال علیہ السلام آگ میں جل گئے، دوسرے پیغمبر آگ میں جلے، اللہ کا حکم تھا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جل گئے تو ناکام ہو گئے، شاید نہیں، ویسا نہیں ہے. حکم پورا ہوا تو کامیاب، حکم پورا نہیں ہوا تو ناکام. جلنے نہیں جلنے، کٹنے نہیں کٹنے کی بحث نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹے نہیں کٹے، گلا کٹا کٹ گیا، کامیاب ہے کہ ناکام؟ کوئی دو رائے ہے کیا؟ کٹنے نہیں کٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، حکم پورا ہونے نہیں ہونے کا مسئلہ ہے. وہ گلا کٹا کر گلے پہ تیغ زبان پر ہے ربی اللہ لا، ہے کون ابن علی سا خدا کا متوالا. ربی اللہ بول رہے، اللہ کو مان رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے، تیغ جس حال میں ہے اس حال میں اللہ سے راضی برضائے فرمان حق، راضی بتقدیر رضائے الہی، اللہ کا جو من چاہے وہاں سرانکو. حضرت دانیال جلے کامیاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے تب بھی کامیاب، دونوں کامیاب ہیں. مگر میرے دوستو بتانا یہ ہے کہ پانی آگ جو ہے وہ اللہ کی طاقت کے تابع ہے. ہوا کی طاقت اللہ کی طاقت کے تابع ہے. اللہ جب چاہے موافقت میں استعمال کروا لے، جب چاہے مخالفت. بس نتیجہ اچھے نتائج نکالنے کے لیے اللہ ہواؤں کو استعمال کر لے، کھیتوں اور باغوں کو استعمال کر لے. کبھی اللہ انہی چیزوں سے اللہ نقصان پہنچائے ہوتا ہے. قبضہ اللہ کا ہے ہر طاقت پر ہے. اللہ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ولی اور امید ہے، اللہ موتی اور مانے ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام اسماء اور کمالات کی جامع ہے.
اسماء متقابلہ بھی رکھتی ہے وہ ذات، صفات متضادہ بھی رکھتی ہے. ظاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارے ایسا اپوزٹ صفت کیسی ہے ان میں. مجھے ایک مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا تھا تو والد صاحب سے سمجھا. حضرت تو مثال دینے میں تو ایک تھے، گانے روزگار تھے، پھر کوئی لاکسانی نہیں دیکھا. کوئی بھی بات کو جو بھی چھوٹی بات بتانا ہے یا وحدت الوجود کو سمجھانا ہے تو بھی ایگزامپل دیتے تھے، مثال دے کر سمجھاتے تھے. اور مثال بڑی رہبری کرتی ہے، بڑی سادگی ہوتی ہے اس میں. کہا کہ اللہ میاں کو جامع صفات کمال بولتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو فرمایا کہ اس میں متقابل رکھتے ہیں، صفت متضاد رکھتے ہیں. اس میں متقابل رکھتے ہیں، صفت متضاد رکھتے ہیں. تو کیا مطلب؟ تو دیتے وہی ہیں، چھینتے وہی ہیں. ارے اور نہیں سمجھ میں آیا تھا. بس ارے عزت انہیں کے ہاتھ، ذلت انہیں کے ہاتھ. ارے وہ کیسے صاحب؟ معزن بھی وہی ہے، مذلن بھی وہی ہے. معزن بھی وہی ہے، مذلن بھی وہی ہے، معطی بھی وہی ہے، مانع بھی وہی ہے، ودود بھی وہی ہے، قاہر بھی وہی ہے. محبت سراپا محبت ہی محبت ہے. محبت سے سرشار اللہ تعالیٰ کے تمام صفات بس سراپا معلوم ہوتا ہے کہ جو اس سے کوئی ایک مرکزیت ہے، یہ حبی نسبتوں سے سرشار عجیب کمالات رکھنے والی. اور وہی ذات قاہر بھی ہے. یہ کیا ہے صاحب قصہ؟ غصے والا، قہر والا، غلبے والا، غضب والا، قہر والا. ایک ودود ان کی صفت الگ ہے، قاہر ان کی صفت الگ ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو حضرت سمجھائے. تاکہ دیکھو آپ کبھی پڑھاتے نا کبھی بچوں کو آپ انعام بھی دیتے، اچھا کبھی بچے کو تھپڑ بھی مارتے. بولے یہ دونوں صفات تیرے میں کیسا ہے؟ یہ دو صفات ہیں نا، تو ایک ہے، تیرے میں یہ دو صفات کیوں؟ تو فرمائے اس کو بولتے اس میں متقابل اور صفت متضاد. وہی میری ذات ایک، صفات دو قسم کی. کبھی میں محبت کی بات کرتا ہوں، کبھی آپ آنکھوں میں آگے ملا کے بات کر رہا ہوں. ایک ہی ذات میں دو صفات کس طرح ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے دنیا بھر کے دوسرے مذاہب کے لوگوں میں یہ مذاہب کی تقسیم ہو گئی. کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، کوئی مشرک بن گیا، کوئی یہ بنا، کچھ وہ بنا، کوئی وہ بنا. اللہ تعالیٰ میں دو قسم کی صفات پائے جانے کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا، ایک ذات میں یہ دو صفات نہیں ہو سکتے، ہر صفت کو الگ خدا بناؤ. یہ مشرکوں کا شرک سمجھ میں آیا. یہ ہے قصہ، اصل قصہ ہو نہیں صاحب. محبت ہی وہیں سے، قہر بھی وہاں سے کیسے نکل سکتا ہے صاحب؟ ایسا نہیں. جنت کا خدا الگ، دوزخ کا خدا الگ بنے گا. وہ ہوا جھگڑا یہ برہمنوں میں، یہ ریڈیوں میں، یہ کلالوں میں اور یہ دیگر مذاہب کے لوگوں میں آپ یہ حقیقت سمجھانا ہے کہ ذات ایک ہوتی ہے، صفات مختلف ہوتی ہے. اس کی وجہ صفات کے تعدد سے ذات متعدد نہیں. یہ ہے اسلامی فارمولا. صفات متعدد ہونے سے ذات الگ الگ نہیں. یہ فارمولا یاد رکھ لینا. تو پھر آپ ارے صاحب 99 صفاتیں کہتے صاحب اس کے، ارے 99 ہوں گے، 99 100 ہوں گے، 99 1000 ہوں گے. ہم کو کیا، جتنے ہیں آمنا صدقنا بولو. جتنی تسلیم اور تحقیق ہو رہی ہے تصدیق کرتے چلے جاؤ. کوئی بات پوچھنا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو. تو وہ ذات جس کے اندر اسماء متقابل نظر آتے ہیں، موتی وہی، مانے وہی، معید وہی، مذل وہی، محی وہی، ممیت وہی، زندہ وہی کرتا ہے، مارتا وہی ہے، مارتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے، حیات وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، عزت وہی دیتا ہے، ذلت وہی دیتا ہے. اسی توحید فعلی کو اور یہ جامع الکمالات ذات کو سمجھانے کے لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات فرمائے. آپ کو یہ حدیث یاد ہوگی, اشارتاً ترجمہ میں اس کا اشارتاً کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ تھے. آپ نے کہا کہ اللہ کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, اور تم اللہ تعالیٰ کی کو اپنے ذہن اور حافظے میں محفوظ رکھو. یعنی کہ تم اس کے خوب یاد کرو اللہ کو, تاکہ وہ تمہیں تمہارے سامنے محسوس ہو. اور ساتھ ہی ساتھ فرمائیں کہ اگر پورے کے وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَا يَنفَعُونَكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ أَوْ كَمَا قَالَ. ساری امت کے انسان اور جنات مل کر بھی, افراد انسانی مل کر اگر آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو صرف نفع کا وہی حصہ مل سکتا ہے جو اللہ پاک نے آپ کے لیے مقدر کر رکھا ہے, اور نہیں اگر ساری دنیا کے افراد انسانی, افراد جن یا امت کا جو بھی فرد ہے, اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر نقصان کا وہی حصہ جو اللہ پاک نے آپ کے لیے مقدر کر رکھا ہے. حدیث پوری سناتا, آج میں پھر کبھی کچھ الفاظ کا ظہور ہو رہا ہے, لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ فرمایا کہ نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر وہ جو تقدیر آپ کے ساتھ موجود ہے. پھر فرمایا دو جملے خاص ہیں, رفعت الاقلام و جفت الصحف, قلم اٹھا لیے گئے, رجسٹر سکھا دیے گئے. کیا تقدیر کا قلم نفع اور نقصان کے لیے جو چل چکا وہ فائنل پوزیشن پر ہے. وہ اللہ کی قدرت کا مسئلہ ہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب. لیکن میرے دوستو بتانا یہ ہے کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے, اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ پاک مختار کل ہے, وہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتے ہیں. اصل طاقت کا خزانہ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. ایک وہ طاقت جو بنی ہوئی طاقتیں, اور ایک طاقت اللہ کی طاقت جو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک میں وہ طاقت ہے جو بنی ہوئی طاقت نہیں ہے, وہ ساری طاقتوں کو بنانے والی ذات. ایک طاقت ان کی, ایک طاقت اپنی, ایک طاقت زید کی, عمر کی, بکر کی, ایک طاقت جنات کی, شیاطین کی, ایک طاقت جمادات کی, نباتات کی, حیوانات کی, انسانوں کی, ایک طاقت فرشتوں کی, ایک طاقت غیر اللہ کی, ایک طاقت اللہ کی. خلاصہ کیا؟ طاقتیں دو, ایک طاقت اللہ کی, دوسری طاقت غیر اللہ کی. اور غیر اللہ کی ہر طاقت پر اللہ تعالیٰ قدرت قوت قاہرہ رکھتے ہیں, جب چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, جب چاہے ختم کر سکتے ہیں. یہ پھر سب جو ننگا ناچ ہو رہا ہے پوری دنیا میں, سب یہ امتحان کی گھڑیاں ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایگزام ہال بولتے ہیں. ایگزام ہال میں ہے وہ لوگ, کون دیکھیں گے کون کتنے پانی ہے, باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. وہ قصہ جب اللہ فیصلہ کرنے, بلکہ ایک جملہ برکتاً بزرگوں کا سناؤ. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, والد صاحب بھی فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی ساری طاقتیں مکڑی کا جالا ہے. پھر ایک بار سن لو, اللہ کے نزدیک دنیا کی ساری طاقتیں جتنی بھی بنی ہوئی ہے, بنائی جا رہی ہے, کوششیں ہو رہی ہے, اور ان کا بڑا بھرا ہے, ذرہ ہے, بس ان کی حیثیت مکڑی کے جالے سے بڑھ کر نہیں. تو پھر کیا مطلب ہے؟ جب غصے کا جھاڑو پھیرنا ہے پھیر دیں گے, جب غصے کا جھاڑو پھیرنا ہے پھیر دیں گے, آپ فکر نہ کریں. البتہ یہ دیکھ لیں کہ ہم کتنے معیار پر ہیں.
جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام ہے اعمال دے. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ میرا نام ہے اعمال دے، اپنا نام ہے اعمال دے. اپنا اعمال نامہ دیکھ لو بھائی. دوسروں کا احتساب کیا کرتے یار، اپنا ہی احتساب کر لینا. دوسروں پر تبصرہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم بہت تنگ ہو گیا ہے نا. بہت بیچارے خمار بارہ بنگوی کا شعر بہت اچھا شعر ہے تبصرہ کرنے والوں کے لیے. پروت چاہنے والوں دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے. دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے. خود آپ سامنے رکھ لو، کافی ہے احتساب کے لیے. تو ایک طاقت وہ جو بنی ہوئی طاقت ہے، اور ایک طاقت اللہ کی طاقت ہے. ایک طاقت اللہ کی، دوسری طاقت غیر اللہ کی. اور غیر اللہ کی ہر طاقت اللہ کی طاقت کے تابع ہے. یعنی کیا مطلب، اللہ جب چاہیں گے نفع کے لیے استعمال کریں گے، اور جب چاہیں گے نقصان کے لیے استعمال کریں گے. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں، امریکہ کے صدر کے ہاتھ میں بھی نہیں. ان کو خالی غرہ ہو گیا ہے، خالی بھرم ہے، جس کی بنیاد پر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں. ابھی چند دن گزر جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے ہیں. ہاں وہ یہ ٹیمپروری پوزیشن کا دینا بھی کوئی دینا ہے. حضرت والی صاحب کہتے تھے کیا میں آپ کو جیسے اسلم بابا ہے، میاں اسلم بادشاہ یہ لے لو 10,000 آپ ضرورت مند ہیں، تو شکریہ شکریہ شکریہ. اس کے بعد میں بولا میں 2 گھنٹے کے بعد واپس لینے والا ہوں، کدھر شکریہ یار. نہیں دیتے تو اچھا تھا یار. 2 گھنٹے دیے نہیں، اول تو دینا نہیں تھا، دیے تو پھر لینا نہیں تھا. یہ 2 گھنٹے کے بعد واپسی کا کیا چکر ہے؟ ایسے ہی میرے دوستوں، ہم لوگوں کے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، جو کرسی ہے، جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، جو جاگیرداری ہے، جو زمینات ہیں، جو مکانات ہیں، جو دکانات ہیں، جو حالات ہیں، یا اپنے ماحول کے اعتبار سے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، وہ سب کی سب ٹیمپروری پوزیشن کی ضرورت ہے. بڑے بڑے تاجوروں کے تاج، بڑے بڑے حکمرانوں کی حکمرانی کی اللہ میاں فائنل پوزیشن بتائے. علیہ آخری حکم کس کا چلتا رہے اس سے، علیہ صلی اللہ علیہ کا میل حاکمین میں یہ رکھے کا حکم نے چلنے کا. واجی صاحب عجیب بات فرمائے، بہت دعویٰ کرتا ہے آدمی اپنی حکمرانی کا، ایک چھوٹا سا کام ہو تو کرو دیکھیں گے. کیا اپنے سینے میں دھڑکنے والے دل سے بولو کہ بہت 60 برس سے دھڑک رہا ہے، ایک 5 منٹ ٹھہرتا کیا ہو؟ ارے 60 سال سے دھڑک رہا ہے یار، 5 منٹ ٹھہر یار، کیا اتنا بھی ساتھ نہیں دیتا، کیا بولتا ہوں. سر کھجانا شروع کرتا ہے. آپ کی گاڑی سفید ہے بھائی ریاض بھائی، اگر آرڈر پاس کر دیں کیا بھائی دیکھو صبح ہونے سے پہلے ہر بال کالا ہوتا حکمرانی چلتی. ہماری حکومت نہ دل کی حرکت پر اور نہ ہماری حرکت ہماری داڑھی کے بال پر. پھر کائے کی حکمرانی ہے یار؟ اصلی مسئلہ سوچو. ہاں لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض. وہ ہے مسئلہ. ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، رب اللہ ہے. ہاں یہ دل کی حرکت سب بس اپنے نہیں ہے. میرے سینے میں اس کے قبضے میں دل بھی میرا نہیں پر آیا ہے. میرے سینے میں اس کے قبضے میں دل بھی میرا نہیں پر آیا. ہمارا بس نہیں چلتا. تو ایک طاقت وہ جو ہم ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک طاقت وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک میں.
ایک ہے بنی تقسیم کیسا کریں گے سبق کے لحاظ سے، ایک وہ طاقت جس کے اوپر مخلوق ہونے کا نام آیا، اور ایک وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ دو طاقت ہے، ایک طاقت مخلوق، دوسری طاقت خالق۔ کرنا کیا؟ اگر اللہ کی کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی طاقت کے ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو تائید میں لینا۔ اللہ کی طاقت کو تائید لینے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایمان اور ایمان کے 70 سے زیادہ شاخوں کو اپنی زندگی میں لانا۔ روزانہ دو یاد کرے تو ایک مہینے میں یاد رہا، 2 مہینے میں یاد ہوتے ہوں گے، بہت بولا تھا 2 یا 3 شعبے اگر یاد کر لیے 30 یا 90 30 دگنی 60، تو روزانہ 2-3 ایمان کے شعبے یاد کر لو۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے فضائل اعمال میں کسی حصے میں انہوں نے نقل کیا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 بعض محدثین کے حوالہ دے گا۔ یہ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا شعبہ اسی آیت اسی حدیث کے تحت میں افضلها قول لا الہ الایمان بضع و70 شعبہ، افضلها قول لا الہ الا اللہ وادرا اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اور اعلیٰ اور اول پہلا شعبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ادنا شعبہ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا۔ وہ ایمان اور اتنے شعبے زندگی میں آئے تو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اور مدد ساتھ ہو جائے گی۔ ارے صاحب یاد ہی نہیں ہے تو کریں گے کہاں؟ جتنا آتا ہے اتنا تو محنت کر سکتے نا، روز ایک یاد کرو، 2 نہیں کر سکتے، 1 یاد کرو ایمان کا شعبہ، جتنا ہو سکتا اتنا تو کر لو۔ باقی مسئلہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم اور کریم ہے نا۔ اور جہاں پر جنگ بدر اور جنگ احد وغیرہ کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے، اور مفسرین اور محدثین نے یہ بات بتائی ہے کہ جہاں صبر اور تقویٰ رہا ہے اللہ کی غیبی تائید غیبی مدد شامل حال ہو جاتی تھی، اور اگر صبر اور تقویٰ میں کمی آئی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ہٹائی گئی، تاکہ سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کس طرح سے اترتی ہے، اس کی کیا آداب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ کی نصرت اور تائید لینا ہے، اور اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہونا ہے، ایمان اور تقویٰ کے ذریعے سے آسان راستہ ہے۔ جتنی محنت ہو سکتی ہے اتنا تو اپن کر لینا، باقی یہ ہے کہ نہیں صاحب اتنا تو ہونے سے رہا تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں دیکھتے، جو ذرا سا دیکھ کے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عجیب مثال دی ہے اس کی، اور فرمایا کہ دیکھو جیسے ایک باپ اپنے بچے کو، چھوٹا بچہ بس ہلکا پھلکا بھی چل پھرنے کی صلاحیت ہے، 2-4 قدم چل سکتا ہے، انہیں کیا کرتا ہے اس کو ٹھہرا کرتا وہ پنکھے کنے یا وہ پردے کے پاس، اور خود ٹھہرتا یہاں، بولتا بیٹے بس میں تیرے کو بڑا بہادر دیکھنا چاہ رہا ہوں، میرے دل میں کیا ہے بولے تو وہاں سے آنا۔ ابو نے گھبرا تھا، یا اللہ اتنی دور سے وہاں ہو، 2 قدم چلنے کو ہاتھ نہیں ہو رہا۔ لیکن میرے دوستو آپ قربان جائیے مثالوں کے بزرگان دیں گے، فرمایا کہ 4 قدم بڑھا نہیں بڑھا، ماں اور باپ کا پیار لپک کر ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹے خالی دیکھنے کا بیٹے تو تیار ہے نہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اللہ تائید کریں گے، اللہ مدد دیں گے، اللہ برابر ساتھ دیں گے، لیکن کام یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھنے کا کام ہے، باقی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پورا کرے، ورنہ تو معیار پر تو کوئی بھی نہیں اترتے، نہ مرشد نہ ولی،
ایمان کی بات تو بس وہی ہے، ایمانداری کی بات، صحیح معیار پر نہ استاد اترتا نہ شاگرد اترتا، مگر یہ ہے کہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے کچھ کام کر لینا ہے۔ اس کے لیے میرے دوست کوئی طاقت کی قسموں تو یاد رہیں گی نا، ایک اصل خزانے والی ذات، دوسری مخلوق طاقتیں، ان ساری مخلوق جو طاقتیں ہیں وہ طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کی تابع ہیں، اور اللہ کی تائید ساتھ لینا ہے تو ایمان اور اعمال صالحہ، یا دوسرے لفظوں میں صبر اور تقویٰ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے اور توفیق دے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔ چلو بھائی درود شریف پڑھو، لائٹ بجھاؤ، درود شریف پڑھو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وذنب دنيا الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك علیہ۔ ذکر تیرا کر کر کے الہی، دور کرو میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب جاہی و مالی، اب تو کرو میں فقر میں شاہی۔ شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ لامتناہی۔ شام و سحر ہے شغل مناہی، میری گناہ لامتناہی۔ کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری کر پشت پناہی۔ کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری کر پشت پناہی۔ شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھوں پہر ہو اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ۔
نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پنجہ غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، سن میرے نالے، سن میرے نالے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس تو الہی شام سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھوں پہر ہو، اللہ اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنہا ہے تیری فہم سے عالی، وصف ہے تیرا عقل سے بالا، لاکھوں تیرے ماننے والی کوئی نہیں ہے جاننے والا، تیرا تصور روح کی لذت، تیرا تصور دل کا اجالا، نطق نے میرے چوم لیے لب، نام تیرا جب منہ سے نکالا، شغل میرا بس سب الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھوں پہر ہو، اللہ اللہ، 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ حاضرنا، اللہ ناظرنا، اللہ معنا، اللہم نبر قلوبنا بنور معرفتک وحر قلوبنا بنور عشقک، وزن وزن یا اللہ۔ 1 منٹ اللہ اللہ پڑھے گا۔ یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم،
کوتاہیوں کا درگزر فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یقین صادق عطا فرما، اے اللہ سچی عرفتی نورانی ربانی روحانی نمازیں جمع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ اور آخری خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح کی توقع رکھتے ہیں، اے اللہ ان تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرما، خصوصاً جو مسحور ہیں ان کے شہر کو توڑ دے، جو آصف زدہ ان کے آصف کو ختم فرما دے، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو ناجائز مقدمات پھنسے ہوئے ان کو بری فرما دے، اے اللہ جو بیمار ان کو شفا دے دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اللہ جو بیمار ان کو شفا کلی عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اللہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے امراض سے شفا بھی نصیب فرما، اے اللہ اکرام اور اخلاص کی دولت عطا فرما، اخلاص اور الہیت کے پاکیزہ جذبات نصیب فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو آقائے نامدار تاجدار مدینہ گنبد خضرا کے مکین جالی مبارک میں آرام کرنے والے حضور شرافہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام